تحریر نور آصف کی 75 پارٹ اے۔ بہاریں ہاسپٹل گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو شہرام بھی اسی وقت اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ بہاریں اسے دیکھ کر رکی تھی۔ وہ اس وقت بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلو سلیو لیس سویٹر میں ملبوس تھا۔ سرخ و سفید چہرہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ تارشیدہ مونچھوں تلے لب بھنچے ہوئے تھے۔ چوڑی پشت پر نظریں جماتے اپنی چادر اچھی طرح سر پر جماتے اندر کی جانب بڑھی۔ آج اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس وقت کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ تیز تیز چلنے سے یکدم اسے ٹھوکر لگی تھی۔ کوریڈور میں بنے ایک پلر سے اس کا پاؤں بری طرح ٹکرایا تھا۔ ٹھوکر لگنے سے اس کے انگوٹھے کا ناخن بری طرح زخمی ہوا، بلکہ تقریباً اکھڑ ہی گیا تھا۔ وہ درد سے چلا اٹھی۔ انگوٹھے پر پہلے بھی چوٹ لگی تھی، اس لیے تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ بہاریں کی دردناک چیخ پر شہرام کے قدم رکے تھے۔ وہ اس کے آگے ہی چل رہا تھا۔ صبح کا ٹائم تھا۔ اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے رک کر ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بہاریں زمین پر بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی۔ شدید تکلیف اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ نے سسکتے ہوئے شہرام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہاریں کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہاریں سٹل ہوئی تھی۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے شہرام کی پشت کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہر سے گئے تھے۔ اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ انگوٹھے میں درد جیسے ختم ہو گیا تھا۔ اسے اب یہ درد دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ روح تک جیسے زخمی ہو کر بلبلا اٹھی تھی۔ اسے ذرا سی چوٹ لگنے پر اسے اٹھائے خطرناک پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔ اسے 2 قدم چلنے نہیں دیا تھا، صرف اس کی ایک ضد کی بنا پر۔ پہاڑ کے اونچے نیچے خطرناک راستوں پر اسے لیے ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ سے اندر آیا تھا، اور آج اس شدید تکلیف میں اس نے اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ٹھنڈی زمین پر بیٹھی بری طرح روتے اسی راستے پر نظریں جمائے تھی جہاں سے وہ صفاک انسان گزر کر گیا تھا۔ دل نے آج پہلی مرتبہ اسے صفاک گردانا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے پلر کا سہارا لیے بمشکل ہی اٹھی تھی۔ تکلیف ابھی بھی شدید تھی، مگر وہ بے حس بنی اندر کی جانب تیز تیز قدموں سے بڑھی۔ ہاسپٹل کے اسٹاف روم میں داخل ہوتے ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے چہرہ ہاتھوں میں گرائے شدت سے رو دی تھی۔ انگوٹھے سے نکلتا خون اس کے جوتے کو داغدار کر رہا تھا۔ پاؤں کا تقریباً پورا ناخن ہی اتر چکا تھا۔ یہ کیسی تکلیف تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شہرام کا آج کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں چرکے سے لگ رہے تھے، مگر پاؤں میں اٹھتی تکلیف بھول چکی تھی۔ شہرام کی بے اتنائی آج جتنی تکلیف دے گئی تھی، اس سے آگے کوئی تکلیف معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسے ایک تھپڑ مارنے پر اس نے اپنا ہاتھ زخمی کرتے خود کو سزا دی تھی، اور آج اس کی تکلیف اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اسے اپنے دل میں شدید درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دل ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ کیسے اسے اتنی تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے کافی اونچا رو رہی تھی۔ اسٹاف روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر بہاریں نے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ صوفے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ آنکھوں میں اب درد کی بجائے غصہ اور شدید ناراضگی تھی۔
اسے پورا یقین تھا اندر آنے والا شہرام ہے۔ اس دن بھی جب اسے چوٹ لگی تھی وہ اسے منع کرنے کے باوجود پانی اور میڈیسن اس کے لیے لے کر آیا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی۔ اسٹاف روم کا دروازہ لاک کیے اس کے کندھوں میں پنجوں کے بل بیٹھا کتنی دیر تک اس کے زخمی انگوٹھے کو دیکھتا رہا تھا۔ خود اس کی ڈریسنگ کی تھی اور سارا دن 1000 چکر لگائے تھے اس کے پاس، مگر اب اسے اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ کوریڈور میں اس کے پاس نہیں آیا تو یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے غصے سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ ڈاکٹر بہارے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر فرقان کی آواز پر بہارے نے نظریں اٹھائے، اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر فرقان کو دیکھا۔ بہارے کی آنکھیں یکلخت ڈھیروں آنسوؤں سے جھلملائی تھیں، گلے میں بھی آنسوؤں کا پھندا سا لگا، لفظ گلے میں اٹکے تھے۔ وہ یہاں بھی نہیں آیا تھا۔ دل جتنا بے یقین ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ درد اٹھا تھا۔ بہارے ڈاکٹر فرقان کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتے، ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ دیکھتے ڈاکٹر فرقان پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ او گاڈ، یہ کیا ہوا ہے؟ بہارے کے زخمی انگوٹھے کو دیکھ کر ڈاکٹر فرقان کافی پریشان ہوا تھا۔ ڈاکٹر فرقان نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے بہارے کے زخمی انگوٹھے کو ہاتھ لگایا تو بہارے نے سرت سے اپنا پاؤں پیچھے کیا تھا۔ میں دیکھ لوں گی، آپ کو ضرورت نہیں ہے، بہارے نے خشک لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر بہارے، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاؤں کا انگوٹھا بہت بری طرح زخمی ہے، ڈاکٹر فرقان پریشانی سے بولا تھا۔ میں نے کہا نا، میں خود ڈریسنگ کر لوں گی، اگر مجھے ضرورت ہوئی میں کسی فیمیل ڈاکٹر سے کروا لوں گی، پلیز آپ دور رہیں، بہارے نے خشک سباڑ لہجے میں کہتے ساتھ بڑی ٹیبل سے میڈیکل باکس پکڑ کر اپنی گود میں رکھا۔ ڈاکٹر بہارے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کی چوٹ معمولی نہیں ہے، آپ یہ خود نہیں کر سکتی، میں کسی فیمیل ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں۔ اسے اپنی ڈریسنگ خود کرتے دیکھ کر ڈاکٹر فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ڈاکٹر فرقان کی بات کا جواب دیے بغیر کاٹن سے اپنے انگوٹھے کا خون روکنے لگی۔ ڈاکٹر فرقان لب بھیجے اب بہارے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگوٹھے کا ناخن تقریباً اکھڑ چکا تھا۔ اسے اس ٹائم انیستھیٹک انجیکشن کی ضرورت تھی تاکہ اس کا ناخن ریموو کر کے ڈریسنگ کی جائے۔ ایسی کیا وجہ ہے جو ڈاکٹر بہارے اس طرح رو رہی ہیں؟ ڈاکٹر فرقان نے بہارے کے ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھ کر سوچتے ہوئے اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مزید وہاں رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بہارے نے ایک نظر اپنے انگوٹھے کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ڈاکٹر انیسا ڈریسنگ کر کے گئی تھی۔ اسے پین ریلیف انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ صوفے سے ٹیک لگائے تھکے تھکے انداز میں اپنی آنکھیں موند گئی۔ پورا ہاسپٹل سٹاف اس کا پتہ کرنے آیا تھا، ایک وہی نہیں آیا تھا جس کی آمد کی وہ لاشعوری طور پر منتظر تھی۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہو کر آرس پر بہے تھے۔ تکلیف اسی بات کی ہی تو تھی، آخر وہ کیوں اس کی منتظر تھی؟ اسے اب اس کی پرواہ نہیں رہی تھی تو اسے کیوں یہ بات تکلیف پہنچا رہی تھی؟ بہارے یکدم صوفے سے ٹیک چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھی، اپنا سٹیتھوسکوپ اٹھائے صوفے سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ یہاں جتنے دیر ایسے بیٹھے رہتی وہ اس کی منتظر رہتی، مگر اب اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خود چاہتی تھی اب اس کے پاس کبھی نہ آئے۔
اگر وہ اس سے اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اسے بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اسی بہانے اب اسے اجڑ گنوار ان پڑھ سفاک انسان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس نے پہلی مرتبہ اسے سفاک انسان کا خطاب دیا تھا، آج اس نے صفاکی ہی تو دکھائی تھی۔ اس کی صفاکیت اس کا دل بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ وہ تو بے نام مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھیں بے دردی سے ملی۔ مچھلی اسٹاف روم کا دروازہ کھولتے جنرل وارڈ کی طرف بڑھی۔ بہارے بچوں کے جنرل وارڈ میں داخل ہوئی۔ جنرل وارڈ کے دروازے پر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ ہیزل کے ساتھ کسی پیشنٹ کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ ہیزل اس سے کسی پیشنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے بہت غور سے اسے سن رہا تھا، بلکہ ہیزل کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ شاید وہ اس کی خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ بہارے کی آنکھیں بھیگنے کے ساتھ جلنے بھی لگی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑا تھا۔ وہ اسمارٹ چہرہ لیے اپنے پیشنٹ کی طرف بڑھی۔ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ بہارے نے اسٹیتھوسکوپ سے بچے کو چیک کرتے ہوئے اس کی مدر سے پوچھا جو اس کے پاس کھڑی تھی۔ ڈاکٹر، اس کا سانس رات بہت مشکل سے آ رہا تھا، بہت مشکل سے۔ اس کا رات کٹا ہے۔ اسے جو سیرپ آپ نے لکھ کر دیا تھا وہ رات سے 4 مرتبہ پلا چکی ہوں، مگر اس کے سینے کا درد ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اس بچے کی ماں پریشانی سے بولی، وہ سیرپ ہے، کوئی ڈرنک نہیں جسے آپ رات سے 4 مرتبہ پلا چکی ہیں۔ وہ سیرپ دن میں 1 مرتبہ پلانا ہے۔ آپ تو اپنے بچے کو مارنا چاہتی ہیں، جانتی ہو کتنی ہیوی میڈیسن ہے۔ بہارے کی اونچی آواز پر جنرل وارڈ میں موجود سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہیزل اور شہرام بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر، ہم کو لگا وہ صرف دن میں 4 مرتبہ دینا ہے، اس لیے ہم نے دیا۔ بچے کی ماں ڈبڈبائی آنکھوں کانپتے لبوں سے منمنائی تھی، آپ ایک ماں ہیں اور اتنی رسپانسبل ہیں۔ مانا کہ آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتی، مگر سنائی تو دیتا ہے نا آپ کو۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا یہ سیرپ صرف 1 چمچ پورا دن میں دینا ہے، حد ہوتی ہے گوار پن کی۔ بہارے نے غصے سے اونچی آواز میں درستگی سے کہتے اس بچے کی ماں کو سخت سست سنائی تھی۔ بچے کی ماں کا رنگ پہلے ہی فک تھا، پھر تیزی سے سرخ پڑا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بہارے کا لہجہ کافی حد تک امیز تھا۔ شہرام جو کب سے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے لب بھینچے کھڑا تھا، بچے کی ماں کو شرمندگی اور تکلیف سے روتے دیکھ کر اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ وہ غصے سے بہارے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ آئزل نے اس کا بازو پکڑ کے اسے روکا۔ بہارے جو فائل میں موجود پرسکرپشن میں میڈیسن لکھ رہی تھی، اس کی نظر دفتن سامنے ہی کھڑے شہرام اور آئزل پر پڑی تھی۔ آئزل کا ہاتھ شہرام کے بازو پر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے تیزی سے پانی جمع ہوا تھا۔ اب ان آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ چنگاریاں بھی پھوٹی تھیں۔ بہارے نے گہرا سانس بھرتے بڑبڑ چلتے فائل بیڈ پر پٹکی۔ اپنے پاس کھڑی نرس کو اس نے بچے کو لگنے والے انجیکشن کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے اسے بچے کو انجیکشن لگانے کو کہا اور مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ 1 منٹ ڈاکٹر بہارے، آئزل نے بہارے کو مخاطب کیا۔ بہارے جو وہاں سے جانے لگی تھی آئزل کی پکار پر رکتے اسے استفہامیہ سرد نگاہوں سے دیکھا۔ آئزل آہستگی سے چلتی ہوئی بہارے کے قریب آئی۔ ڈاکٹر بہارے، ابھی آپ نے جو انجیکشن نرس کو اس بچے کو لگانے کو کہا اس کی ڈوز کافی ہائی ہے۔ یہ انجیکشن 8 سال کے بچے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا ہائی ڈوز بچے کو افیکٹ ہو سکتا ہے۔ رینالس وہ کیا کہتے ہیں؟ آئزل اٹکی تھی۔ کڈنی، گردہ۔ شہرام نے منہ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے آئزل کی توصیح کی۔
گردہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ آئزل نے شہرام کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کمپلیٹ کی تھی۔ یہ میرا پیشنٹ ہے، مجھے آئی تھنک آپ سے زیادہ پتہ ہے، بہارے نے تنک کر جواب دیا تھا۔ جانتی ہوں یہ آپ کا پیشنٹ ہے، مگر تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی فائل چیک کی تھی، اس لیے کہہ رہی ہوں یہ انجیکشن اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ آئزل نے رسانیت سے کافی آہستگی سے کہا۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ میرے پیشنٹ کو چیک کریں؟ بہارے غصے سے یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ راؤنڈ پر نہیں تھی تو میں نے چیک کر لیا، آئزل نے بہارے کو بھڑکتے دیکھ کر وضاحت دی۔ ڈاکٹر آئزل، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کا جرمنی نہیں جہاں آپ دوسروں پر اپنی قابلیت کی دھاگ بٹھائیں۔ ایک منٹ۔ شہرام بہارے کو ٹوکتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے ڈاکٹر بہارے جہاں آپ شاؤٹ کریں۔ شہرام بہارے کے مقابل آتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل بہت قریب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ شہرام کی سر سپاٹ آنکھوں میں دیکھتے بہارے کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا جہاں اس کے لیے ہر جذبہ مفقود تھا۔ مجھے ڈاکٹر آئزل، شہرام بہارے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر آئزل سے مخاطب ہوا۔ ڈاکٹر آئزل نے اس بچے کی فائل نرس سے لیتے شہرام کو پکڑائی۔ شہرام نے وہ فائل آئزل سے پکڑتے ہوئے بہارے کو سرد نظروں سے گھورتے فائل میں نظریں دوڑائی۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر بہارے؟ اتنی غیر ذمہ داری؟ فائل میں لکھا انجیکشن اور ہے جو آپ نے نرس کو لگانے کو کہا ہے۔ کوئی اور ہے؟ شہرام نے بہارے کو سرد نظروں سے دیکھتے استفسار کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب؟ آپ ایک ڈاکٹر نہیں ہیں۔ شہرام کے یوں سب کے سامنے سوال و جواب پر اس کا رنگ اہانت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ ٹھیک کہا، میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے۔ مگر آپ کو یہ پتہ نہیں لگا؟ واٹ اے ریسپانسبلٹی آف دس ڈاکٹر بہارے؟ شہرام دبے انداز میں فائل زمین پر پھینکتا چیخا تھا۔ وہ اپنے غصے پر مزید کنٹرول نہ کر سکا۔ وہ غلطی پر ہوتے ہوئے بھی اپنی بات پر ڈٹائی سے قائم تھی۔ شہرام کے یوں چیخنے پر بہارے کا وجود لرز اٹھا تھا۔ اسے بھیگی آنکھوں سے بے یقینی سے شہرام کو دیکھتے جنرل وارڈ میں نظریں دوڑائیں۔ ہر کوئی خاموشی سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وارڈ میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر انیسہ اور ڈاکٹر فرقان جو ابھی ابھی جنرل وارڈ میں داخل ہوئے تھے یہ دیکھتے دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ شہرام آئزل بہارے کی آنکھوں میں آنسو چہرے پر خفت دیکھ کر شہرام کی طرف بڑھتے اسے پکار بیٹھی۔ ڈاکٹر آئزل، مجھے ڈاکٹر بہارے سے بات کرنے دیں۔ شہرام نے ہاتھ کے اشارے سے آئزل کو روکا تھا، لیکن شہرام یوں سب کے سامنے آئزل آہستگی سے بولی تھی۔ جب غلطی سب کے سامنے کی ہے تو انہیں ان کی غیر ذمہ داری کا احساس بھی سب کے سامنے کروانا پڑے گا۔ شہرام نے بہارے کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کی ایک غلطی کسی بھی مریض کی جان لے سکتی ہے۔ اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا آپ ڈاکٹر آئزل سے بحث کرنے لگی، ان کی ذاتیت پر اتر آئیں۔ شہرام نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو پرابلم ہی ڈاکٹر آئزل کی ذاتیات پر بات کرنے سے ہوئی ہے۔ آئزل کے نام پر بہارے کا پورا وجود جیسے شعلوں میں گرا تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں طنزیہ بولی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ شہرام غصے سے گرجا تھا۔ شہرام، آئزل نے آگے بڑھتے
شہرام کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ وہ غصے میں اپنا بازو آئزل کے ہاتھ سے چھڑواتا مزید بہارے کے قریب ہوا۔ بہارے مقابل کی ہوئی انسلٹ پر ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو سرد سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو؟ کسی کو بھی آپ کچھ بھی کہہ دیتی ہیں؟ یہ ہاسپٹل آپ کی ذاتی ملکیت ہے۔ کل آپ نے ڈاکٹر فرقان کو سب کے سامنے سخت سست سنائی۔ آپ یہ بھی بھول گئی آپ ایک ہاسپٹل میں کھڑی ہیں جہاں مریض آپ کی اونچی آواز سے ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں۔ آج آپ یہاں اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ پہلے آپ نے پیشنٹ کی مدر سے بدتمیزی کی، پھر آپ ڈاکٹر آئزل سے بدتمیزی کرنے لگی۔ کہیں سے لگتا ہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں؟ شہرام غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی اونچی آواز جنرل وارڈ میں گونج رہی تھی۔ بہارے اب صرف بھیگی نگاہوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو بنا کسی لحاظ کی اس سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہا تھا۔ توہین و خفت کے احساس سے وہ زمین میں کھڑی جا رہی تھی۔ اس کی آواز جیسے حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ اگر آپ کو اس ہاسپٹل میں کام کرنا ہے تو تمیز کے دائرے میں کرنا ہوگا، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ آپ سے بھی قابل ڈاکٹر اس ہاسپٹل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ جیسے ارریسپانسبل ال مینر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ شہرام نے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس کے پتھرائے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ مجھے یہاں اس ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ روتے ہوئے مشکل بولی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس انسان کے سامنے اس کے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ یہ سب کے سامنے اسے عارضہ کر سکتا تھا، یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ تو ٹھیک ہے، جائیے یہاں سے، آئندہ مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ شہرام اسے گھورتا ہوا اپنے لفظوں پر زور دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آئزل ایک نظر بہارے کے روتے لرزتے وجود کو دیکھتے شہرام کے پیچھے گئی تھی۔ بہارے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اپنی چادر سر پر اچھی طرح جمائے تیز تیز قدموں سے وارڈ سے نکلتی ہاسپٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ ارحام پریزے کو لے کر حویلی جا رہا تھا۔ ارحام نے ایک نظر پریزے پر ڈالی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر ڈول اپنی گود میں لیے سو رہی تھی۔ شاہ نواز سیریس کنڈیشن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ پری گل کے ہر برے کام کے پیچھے شاہ نواز کا ہاتھ تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا، اسے ہر کام کے لیے وہی اکساتا تھا۔ وہ اب اس قابل نہیں تھا تو پری گل اکیلی رہ گئی تھی۔ پریزے جہاں تھی وہ اسے بہت آسانی سے بازیاب کروا لایا تھا، یہاں تک کہ پریزے کی حفاظت کے لیے مامور گارڈز نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ انہوں نے بہت آرام سے پریزے کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ یقیناً پری گل نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا۔ وہ بنا کسی خون خرابے کے اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ پریزے بہت معصوم، بہت چھوٹی تھی۔ اسے اتنے عرصے کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر کافی دیر تک اسے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ کہہ رہی تھی پاپا آپ مورے کہاں چلے گئے تھے؟ ارحام کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی غلطی کی سزا اس کی بیٹی کو بھگتنی پڑ رہی تھی۔ گل کو چھوڑنے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ اپنی غلطی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ جو انجانے طور پر اس گناہ میں حصہ دار بنی تھی، وہ اب اسے جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اسے کہتا بھی تو کیا؟ اب تو اس کے دور جانے کے خوف سے اس کا دل وحشت کا شکار ہونے لگتا تھا۔ اس کی زندگی میں آئی تو اس کا سب کچھ اس سے چھین کر لے گئی۔ اب تو سانسوں کا تعلق تھا جو ٹوٹنے سے اب جان ہی نکلنا رہ جاتی تھی۔ پریزے بار بار گل کا بھی اس سے پوچھتی رہی تھی وہ کہاں ہے۔
اسے ڈول چاکلیٹ ڈلوا کر وہ وقتی طور پر بہلا چکا تھا، مگر پری گل اس کی ماں تھی، کیسے اسے آگے بہلائے گا؟ اور حور کے متعلق اس سے کیا کہے گا؟ اتنا تو اسے یقین تھا، اسے جو کہے گا چپ کر کے مان لے گی، حور کو بھی ایکسیپٹ کر لے گی۔ مگر پری گل کے متعلق کیا کہے گا؟ اب کسی صورت پریزے کو گل کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اپنی بیٹی کو کسی غیر کے گھر پلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ گل شیر کے گیٹ کھولنے پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ گاڑی حویلی کے بڑے سے کار پورٹیکو پر آ کر رکی تھی۔ پریزی ابھی تک سو رہی تھی۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا۔ پریزی کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے گود میں اٹھائے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ابھی نے بھیگی نگاہوں سے حور کی طرف دیکھا جو لاؤنج میں لگی سکرین کو اپنی بڑی بڑی نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سکرین پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا جہاں ہیروئن ڈاکٹر تھی۔ اس کے چہرے پر کافی اذیت تھی جو عبیر کو بہت بے حد تکلیف دے گئی تھی۔ حویلی کے مردوں کی صفاقیت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ جس رات ارحام نے حور کے ڈاکومنٹ سے لائے تھے اسے چھوڑ کر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ اگلے دن سب سے پہلے عبیر نے ہی اسے بے ہوش بیڈ پر پڑا دیکھا تھا۔ وہ پورا ہفتہ بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ عبیر نے ایک بار پھر سے حور کو دیکھا۔ وہ بلیک کلر کی بے حد سٹائلش سی فراک پہنے ہوئی تھی۔ شال ایک طرف کندھے پر جھول رہی تھی۔ چاکلیٹی سلکی بال کمر پر بکھرے تھے۔ جب ارحام حویلی نہیں ہوتا تھا وہ اپنے دوپٹے شال سے لاپرواہ ہو جاتی تھی، مگر اس کی موجودگی میں وہ سانس لینا بھول سکتی تھی، مگر دوپٹہ سر سے سرک جائے ناممکن تھا۔ عبیر نے رشک سے اس کی خوبصورتی کو دیکھا تھا۔ وہ پٹھان فیملی سے تھی۔ یہاں ہر کوئی خوبصورت تھا مگر وہ بے تحاشا حسین تھی۔ بہت کشش تھی اس میں، کوئی بھی اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ نین نقش تو حسین تھے، بدن بھی بہت خوبصورت متناسب سراپے میں ڈلا ہوا تھا۔ جب تک گل کے کپڑے پہنتی تھی تب اس کا خوبصورت دلکش بدن ان کپڑوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کپڑے اس پر تھوڑے لوز تھے مگر اب جو ارحام اس کے لیے کپڑے لایا تھا پرفیکٹ اس کی سائز کے مطابق تھی۔ اس کا سنگ مرمر سا بدن مزید قیامت لگنے لگا تھا۔ ان کپڑوں میں اس کی چادر شال بہت بڑی ہوتی تھی۔ ارحام جتنے خوبصورت سٹائلش کپڑے اس کے لیے لایا تھا اتنے ہی بڑے دوپٹے اور چادریں لایا تھا تاکہ اس کے سراپے پر غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ بھابھی آپ لالا سے بات کریں، وہ آپ کے ڈاکومنٹس دوبارہ بنوا کر دے، آپ کا میڈیکل میں داخلہ کروا جائیں۔ عبیر کی بات پر وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ حور نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھابھی ارحام لالا کی بہت پہنچ ہے، منٹوں میں آپ کے پیپرز بن جائیں گے، بلکہ بنا کسی ڈاکومنٹ کے بھی آپ کا کسی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے گا۔ عبیر نے حور کی حیران آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مسئلہ میرے ان ڈاکومنٹس کا ہے جو تمہارے لالا نے جلا دیے تھے؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ بھابھی لالا اتنے برے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، انہیں حالات نے ایسا بنا دیا۔ عبیر کو اپنے ہی لفظ کھوکھلے لگے تھے۔ ارحام کی ڈھائی ہوئی بربریت کی وہ رات پر وہ کیسے اسے اچھا کہہ سکتی تھی؟ حالات انسان کو برا اچھا نہیں بناتے، انسان ان اچھے اور برے حالات میں اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، وہ جو ہوتا ہے۔ مجھ پر ہر انسان کی حقیقت تب آشکار ہوئی جب حالات میرے حق میں ناسازگار ہوئے۔ تمہارے لالا بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے۔ میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے ہیں یقین مانو تمہارے لالا ان سب میں سے اچھے ہیں۔ تمہارے لالا کے دو چہرے نہیں ہیں، وہ جیسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں۔ میرے اندر اب کوئی خواہش نہیں رہی۔ جس رات ارحام نے میرے ڈاکومنٹس جلائے تھے میں ڈاکٹر بننے کی خواہش بھی
اس رات میں ان جلتی چنگاریوں میں جھونک چکی تھی۔ یہ خواہش تو نکاح کی رات کے بعد ہی میرے اندر مر گئی تھی۔ ان پیپرز پر میرے پاپا کے ہاتھوں کا لمس تھا۔ میرے ہر سرٹیفکیٹ پر میرے پاپا کے آنسو بھی تھے۔ جب میں ہر کلاس میں A+ گریڈ لاتی تھی، ان کے آنسو بھی ان پیپر میں جذب ہوتے تھے۔ ان پیپرز میں وہ اسکیچز جو میں نے مختلف کلاسز میں بنائے تھے، اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھ کر بنائے تھے، وہ تمام پیپرز جن میں میرے بچپن کی یادیں تھیں، کیا تمہارے لالا دوبارہ بنوا سکتے ہیں؟ حور نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، وہ نہیں بنوا سکتے عبیر، جسے میں ان کے کردار پر لگا داغ نہیں ہٹا سکتی۔ ایسے وہ بھی کچھ چیزیں کبھی نہیں بدل سکتے، کبھی نہیں۔ میں اب چاہتی بھی نہیں کچھ بدلے۔ حور بھیگے لہجے میں بولتی صوفے سے اٹھی، مگر اپنے سامنے کھڑے ارحام کو دیکھ کر اس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ ارحام کے سرد تاثرات اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی، وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ حور نے فک رنگت سے اسے دیکھتے ہڑبڑاہٹ میں شال سر پر اوڑے۔ بس گڑی ہوئی تھی۔ حور کی فنک رنگت اب سرخی میں تبدیل ہوئی تھی۔ وہ اب نظریں بھی جھکا گئی تھی۔ السلام علیکم لالا، عبیر نے صوفے سے اٹھتے ارحام کی طرف بڑھتے پریزے کو گود سے لیا اور بےتابی سے اس کے گالوں کو چومنے لگی۔ امینہ خانم کے لاؤنج میں داخل ہونے پر ارحام نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی تھیں۔ امینہ خانم پریزے کو اپنی گود میں اٹھائے بہتے آنسوؤں سے اس کے سرخ و سفید گالوں پر بوسے دینے لگی۔ پریزے اب اٹھ چکی تھی، وہ بھی خوشی سے امینہ خانم کے سینے سے لپٹ پڑی اور پریزے کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے جانے لگی تو ارحام کی سرد پکار پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ جی؟ حور نے ارحام کی طرف رخ پلٹے کہا۔ پریزے سے نہیں ملو گی؟ ارحام کی بات پر اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں کیا کروں گی مل کے؟ حور کی کانچ سی شفاف آنکھوں میں نمی آن ٹھہری تھی، پریزے سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ احساس جرم ایک بار پھر سے اسے ستانے لگا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے پریزے کو سفر کرنا پڑا۔ وہ اس سے اس کی ماں چھین چکی تھی۔ اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اسے بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ 6 ماہ صرف اس کی بے رحمی کی وجہ سے اپنے ماں باپ دونوں سے دور رہی۔ وہ کیسے اس کا سامنا کر سکتی تھی؟ تم کیوں نہیں ملو گی؟ ارحام اس کا ہاتھ پکڑے پریزے کی طرف بڑھا۔ اس کے احساسات سمجھ چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کا ہر لفظ سن چکا تھا۔ کچھ چیزوں کا واقعی میں مداوع نہیں تھا۔ مگر جن چیزوں کا تھا ان کا تو مداوع کر سکتا تھا۔ پریزے ڈول ہاتھ میں پکڑی معصومیت سے حور کو دیکھ رہی تھی۔ پریزے بیٹا سلام کرو انہیں، ارحام نے پریزے سے کہا۔ السلام علیکم، پریزے نے کہتے اپنا ننھا سا ہاتھ حور کی طرف بڑھایا۔ حور نے مسکراتے ہوئے پریزے کا ننھا سا ہاتھ تھام کر جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما تھا۔ ارحام کی نظر اس کے دائیں گال کے ننھے سے گڑے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کا دل شگبار کی بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ یہ دلکش کڑا تو جان لیوا تھا جو کسی کی بھی جان لے سکتا تھا۔ ارحام خان زادہ کو اپنی جان اس کے گال میں پڑنے والے ننھے سے گڑے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ دل پہلوں میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ کتنا بد نصیب تھا جو 6 ماہ یہ مسکراہٹ نہ دیکھ سکا۔ اسے ہیپاٹائز نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ پریزے نے ارحام کی طرف دیکھتے حور سے سوال کیا۔ حور نے ارحام کو ایک نظر دیکھتے لب کاٹتے ہوئے نظریں جھکا لی تھی۔ یہ آپ کی ماما ہے۔ ارحام نے پریزے کو گود میں اٹھائے حور کی جھکی نظریں دیکھیں۔
ماما یہ مورے ہیں؟ پریزا نے الجھن بھری نگاہوں سے اب حور کو دیکھتے کہا۔ ہاں یہ آپ کی مورے ہیں، ارحام نے حور کو گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ بابا میری مورے تو مورے ہیں، معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پریزا بیٹا گل آپ کی مورے تھیں، یہ آپ کی ماما ہیں۔ آپ اب انہیں آپ ماما بلاؤ گی؟ اوکے بیٹا، ارحام نے اسے دیکھتے اب سنجیدگی سے کہا۔ اوکے بابا، آپ مورے کو ادھر لے کر آئیں گے؟ پریزا نے وہی سوال دہرایا تھا جو گاڑی میں کئی بار کر چکی تھی۔ ہاں نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور اپنی بھیگی آنکھیں مسلتے وہاں سے جانے لگی تو ارحام نے اس کی کلائی تھامی۔ اسے رک کر ارحام کو دیکھا جو پریزے کو گود میں اٹھائے اس کے گال چوم رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کی مضبوط کلائی جکڑے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ عبیر کھانا لگاؤ، پریزے کو بھوک لگی ہوگی، ارحام نے عبیر سے کہا تو عبیر جی کہتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام حور کی کلائی پکڑتے صوفے کی جانب بڑھا جہاں امینہ خانم بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزے ارحام کی گود سے اترتے امینہ خانم کی طرف بڑھ گئی۔ اس سب کو دیکھ کر بہت خوش۔ ارحام حور کی کلائی پکڑے صوفے پر بیٹھے اسے اپنے ساتھ بیٹھایا تھا۔ پریزے کو ٹائم دو، اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، وہ اب گل کی نہیں تمہاری بیٹی ہے، ارحام نے حور کا ہاتھ تھامے نرمی سے کہا۔ جی، حور نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارحام نے بغور اسے دیکھا تھا، اس کی چادر سر سے سرک چکی تھی۔ اپنی چادر کا خیال کیا کرو حور، ابھی جس طرح تم خود سے لاپرواہ بیٹھی تھی، آئندہ میں ایسے نہ دیکھوں۔ ہم نے اس کی چادر اس کے سر پر اڑاتے کافی سختی سے تنبیہ کی تھی۔ جی، حور نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی سیاہ چادر اچھی طرح سر پر جمائی تھی۔ ارحام اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا پریزے کی طرف متوجہ ہوا جب اس کی گود میں چڑھے اس کی گال چوم رہی تھی۔ داخل ہوا تھا وہ ڈنر کرنے کے بعد مردانے چلا گیا تھا۔ سمیع اللہ خان درایت خان اور اربد خان کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نیلگو روشنی تھی۔ بیڈ پر پریزے کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ پریزے کے پیٹ پر اسے اپنا بازو رکھا ہوا تھا۔ پریزے بھی اس کے ساتھ لپٹ کر سو رہی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ بیگ فراق میں ملبوس تھی جس میں اسے لاؤنج میں دیکھا تھا۔ ارحام نے جھک کر اس کے چہرے پر بکھری لٹ بہت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسی، بہت نرمی سے اس کے گال پر انگلی ٹریس کی جہاں اس نے آج وہ ڈمپل دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا دل وہ ڈمپل دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ اسے گہری سی نگاہوں سے دیکھتا ڈریسنگ روم کی طرف ڈریسنگ روم سے وائٹ ٹراؤزر پر بلیک ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہن کر نکلا تھا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے جھک کر حور کو اپنی گود میں اٹھائے صوفے کی جانب پڑا۔ حور گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے گلے پر نظر پڑتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ فراق کے اگلے 2 بٹن کھلے تھے۔ گلے سے نظر آتی گہرائیوں پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گہری مسکراہٹ کے پیچھے اس کی بیوی کی گہری نیند بھی تھی۔ سے لٹائے اس پر قابض ہوا مگر اپنا پہاڑی وجود پوری طرح اس کی نازک وجود پر منتقل نہیں کیا تھا۔ اسے چھت میں لگی LED لائٹس کی عکس میں دیکھے گیا۔ سانسوں کا مدھم زیرو بم اس کی نشیب و فراز میں جسے تلاتم برپا کیے ہوئے تھا۔ سلکی براؤن بال صوفے سے نیچے زمین پر بکھرے تھے۔ آئی تھی تب یہ بال اس کی کمر سے تھوڑا اوپر آتے تھے، اب اس کے بال کمر سے نیچے آتے تھے۔ ہم کو اس کے بالوں کی نرماہٹوں کے علاوہ اس کے بالوں کی لینتھ بھی بہت پسند تھی۔ اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بہت نرمی سے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے دہکتے لب نرمی سے سرکتے ہوئے گردن سے ہوتے نیچے کی طرف آئے تھے۔ ارحام کے لب بہت نرمی
سے گردن سے نیچے ہوتے اس کے پیٹ پر فراق کے اوپر سرکنے لگی۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے پیٹ کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ ارحام اب بہت نرمی سے اسے اپنے لبوں سے چھوتا اوپر کی جانب آیا تھا۔ اپنے دہکتے لب اس کے عارض پر رکھے تھے۔ اس کی شیو کی چبھن سے ہلکا سا کسمسائی تھی۔ ارحام کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی ہوتی تھی۔ اگر سوئی بھی ہوئی ہوتی تو اس کے قریب آنے پر اٹھ جاتی تھی۔ اس کے دہکتے لبوں کی تپش اسے گہری نیند سے بھی جگا دیتی تھی۔ آج کیسے ممکن تھا وہ سو رہی ہو؟ ارحام اس کے عارض پر بڑھتی سرخی اور اس کی لرزتی پلکوں کی جنبش کو بغور دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتے ہی سمجھ گیا تھا اسے سونے کا ناٹک کر رہی۔ اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف تھا، اتنی شفاف تھی وہ، جو کچھ دل میں ہوتا وہ عکس بن کر چہرے پر چھلکنے لگتا تھا۔ باہر جو وہ عبیر سے کہہ رہی تھی، اب اسی بات کو لے کر یقیناً اسے خوف تھا وہ اس سے باز پرس کرے، اس پر غصہ کرے گا، اس لیے وہ پریزے کو لے کر سر شام کمرے میں آ گئی تھی۔ اب اس کی قربت اس کے خوف سے سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ ارحام لب دانتوں میں دبائے اسے دیکھے گیا، وہ اس طرح اتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ارحام کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا تھا۔ اس کی ہر ادا پر، ہر معصومیت پر بری طرح گھائل ہوتا تھا۔ وہ آج پھر اسے اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ باہر اس کے بولے گئے لفظ کافی اذیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ اپنا ظالمانہ ایکٹ بھی یاد آیا تھا، مگر کچھ بھی ہو وہ اب اس پر کسی بھی بات پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ یا نرمی سے پھیرتے اسے دیکھے گیا، اس کی عارض کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، سرخ گلاب ہو چکی تھی۔ اب اس کا بدن بھی ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ ارحام کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کے سونے کا ناٹک کتنی دیر تک جاری رہتا ہے۔ ارحام نے اس کی گردن پر انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے باغ شرارت کی تو اس کا رنگ کندار ہوا تھا، بدن کی کپ کپاہٹ بڑھی تھی۔ جھکتے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لبوں سے گستاخ شرارت کی، مزید سرخ ہوئی تھی، اپنی آنکھیں اور سختی سے میچ گئی۔ پلکوں کی لرزاہٹ نے شدت اختیار کی تھی۔ ارحام اس کی معصوم اداؤں پر بہت مشکل سے اپنے امڑنے والے کہکے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اسے انتظار تھا اس کی کمسن حسینہ کب شرم سے سرخ پڑتی اسی کے سینے کے ساتھ لپٹ۔ ارحام نے اس کے اگلے بٹنوں کو انگلیوں سے چھیڑتی اپنے ہاتھوں کی بھی باقی بڑھاتے اس کی گلابی لبوں کو اپنے لبوں سے مس کیا تو وہ گہرے سانس بھرتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی اس کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی۔ ارحام کا کب سے رکا ہوا کہکا بلند ہوا تھا اور خفت سے مزید اس کے سینے کے ساتھ لپٹی تھی۔ ارحام نے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے ہوئے اس کا سر صوفے پر ٹکایا تھا۔ بند کی ہوئی تھی۔ اب تو تمہارے سونے کے ناٹک سے پردہ اٹھ گیا ہے، اب یہ آنکھیں بند کیوں ہیں؟ وہ لب دانتوں میں دبائے محسوس ہوتا بولا تھا۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ارحام اسے کچھ پل دیکھتا رہا۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ ارحام نے اس کے کان میں جھکتے مدھم سرگوشی کی۔ وہ اپنی آنکھیں مزید میچ گئی تھی۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو اب کی بار ارحام کا لہجہ سرد ہوا۔ وہ جھٹ سے اپنی آنکھیں سرد سے کھول گئی تھی۔ ارحام نے اس کی عجلت پر مشکل سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ اب بتاؤ یہ سونے کا ناٹک کیوں کیا جا رہا تھا؟ ارحام نے اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ میں سو رہی تھی، آپ نے جگا دیا۔ وہ نے ارحام کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے جھوٹ بولنے پر ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی کرسٹل براؤن آنکھیں بنا جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام کے لب مبہم سا مسکرائے تھے۔ لیکن ابھی تمہیں سوتے رہنا چاہیے تھا، ابھی تو ٹریلر سٹارٹ ہوا تھا، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ ارحام نے زمانی انداز میں اسے بے باک نگاہوں سے دیکھتے اس کے اگلے تمام بٹن کھولے تھے۔ وہ اس کی تپش زدہ نگاہوں اور اس کے ہاتھوں کی بے باکی سے گھبراتے
سرخ ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا گئی۔ ارحام کا برجستہ کہکا بلند ہوا تھا۔ اتنا کیوں شرماتی ہو میری شرمیلی دلہن؟ ارحام نے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ زلفوں کی رنگین چھاؤں میں، محبوب کی گوری باہوں میں دلبر گرفتار ہے۔ سجنا یہی پیار ہے، زہر جدائی والا، جانے من مجھ کو نہیں پینا، بن تیرے نہ مرنا، اب تو بن تیرے نہ جینا۔ ارحام نے اس کے کان میں جھکتے گنگناتے ہوئے اس کی گہری شفاف آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں شرم و حیا کی سرخی پھیلی تھی۔ اس کی شرم و حیا پر مرتا تھا۔ آپ کی بیٹی تھی مگر بہت معصوم تھی، بہت شفاف۔ ارحام کو اس کی شرم و حیا دیکھتے پورا یقین تھا اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے۔ اس کی ہور اس کی تھی اور اس کی ہی رہے گی ہمیشہ۔ ہور اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبراتے ہوئے اپنے لب کاٹنے لگی۔ وہ آج بہت خوش تھا اور اس کی آنکھوں میں آج دیتے جذبوں کی ایک لو تھی، ایک جنون تھا۔ آنکھوں کی جنونیت سے خوف آتا تھا، آج تو پہلے سے بھی زیادہ آ رہا تھا۔ پریزے کو ادھر کیوں سلایا؟ جانتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارحام نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے پوچھا۔ وہ میں تو اس کی آنکھوں کی بڑھتی خماری سے گھبراتے ہوئے اس کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے لبوں پر مزید ظلم کیا تھا۔ اسے آنکھوں کی جنونیت سے خوف آتا تھا، آج تو پہلے سے بھی زیادہ آ رہا تھا۔ پریزے کو ادھر کیوں سلایا؟ جانتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے پوچھا۔ وہ میں تو اس کی آنکھوں کی بڑھتی خماری سے گھبراتے ہوئے اس کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے لبوں پر مزید ظلم۔ یہ بھی جانتی ہو مجھے تمہاری حرکت سخت ناپسند ہے، تو پھر کیوں کرتی ہو؟ ارحام نے کہتی اس کے دانتوں سے اس کے ہونٹوں سے جڑوایا۔ پریزے ضد کر رہی تھی، میں نے اسے اپنے پاس سلا لیا۔ اتنے عرصے بعد وہ آپ سے ملی ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے۔ انہوں نے ارحام کی شرٹ پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، اس پر جھکاؤ سے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش اسے نظریں اٹھانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے آج سارا دن گزارا ہے اور آگے بھی میں پریزے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے نکال لیا کروں گا، مگر آج صرف میری خوبصورت بیوی کے لیے ہوگی، جس کی خوبصورتی کا حق ادا کرنا بھی تو مجھ پر فرض ہے نا۔ ارحام نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے شرارتی انداز میں کہتے بے باک شرارت کی۔ چمٹی تھی۔ ارحام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے مزید قریب کر کے۔ آج پریزے کو تم یہاں سلا کر مجھ پر کافی ظلم کر چکی ہوں۔ انہیں اس کے کان پر جھکتی اس کی کان کی لوگ کو لبوں سے کاٹتے گمبھیر سرگوشی کی۔ حور کو کمر سے ذرا سے اٹھائے وہ ایک سائڈ پر ہوتے، اس کے نازک وجود کو اب وہ اپنے اوپر منتقل کر گیا۔ آج تمہیں میری شدتوں سے رہائی مل جائے گی، مگر میری باہوں سے نہیں ملے گی۔ اب تمہیں ایسے ہی سونا پڑے گا۔ ارحام نے اس کے بالوں کو پیچھے سے نرمی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ یہاں کیسے ارحام؟ یہ صوفہ کافی چھوٹا ہے۔ حور گھبرائی تھی، وہ جانتی تھی اس کی اتنی نزدیکی پر ارحام سو جائے یہ ناممکن تھا۔ اس کا رومانٹک موڈ کبھی بھی آن ہو سکتا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں تو میرے اوپر سونا ہے، ایڈجسٹ تو مجھے کرنا پڑے گا۔ تمہارے اتنے قریب ہو کر بھی میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ جانتی ہو نا کیسی گزری گی میری رات؟ ہم نے اسے آنکھ مارتے اس کے کان میں بے باک سرگوشی کی۔ حور کا رنگ اس کی بے باک لفظوں پر تیزی سے سرخ انار ہوا تھا، یہاں تک وہ کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ ارحام کا کہکا بلند ہوا تھا۔ حور اس کی زمانی نظروں سے گھبراتے اس کے سینے سے سینے پر سر رکھ گئی۔ حور کل میں لندن جا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔
ہر حال میں مجھے جانا ہے پریزی، اور اپنا خیال رکھنا۔ اگلی مرتبہ میں تمہارے اور پریزی کے ڈاکومنٹس بھی بنوا لوں گا۔ جب بھی کہیں جاؤں گا تم دونوں کو ساتھ لے کر جایا کروں گا۔ ارحام کی بات پر اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیوں ساتھ لے کر جائیں گے؟ حور نے تحیر زدہ ہوتے پوچھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اس لیے۔ حام نے اس کی تحیر زدہ آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ پریزی پر آپ کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کو کبھی کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ کر جانا چاہیے۔ حور کی آنکھیں بھیگی تھی، ایک دم بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ قیامت رات یاد آئی جب وہ اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، اور اپنی خوبصورت بیوی کو کس کے بھروسے چھوڑ کر جانا چاہیے؟ کسی کے بھروسے چھوڑ کر جانا چاہیے کیا؟ حام نے مسکراتے اس کی بھیگی پلکوں پر شبنم نرمی سے چنتے سوال کیا۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میں آپ کی سنائی ہوئی سزاؤں میں خوش ہوں۔ اور کہتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔ رہاؤں اسے کلائی سے کھینچتے اپنے سینے پر واپس گرا چکا تھا۔ کیوں نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ؟ سزا کیوں سہنائی تھی؟ تم جانتی ہو، اور جہاں میں وہاں تمہیں ایک پل کے لیے ابھی خود سے دور نہیں، جدا نہیں کروں گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے بال پیچھے سے جکڑے اسے بہت کچھ باور کرواتے غرایا۔ جانتی ہوں، حور نے اسمارٹ انداز میں کہتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ رحام اس کے اسمارٹ اور بے تاثر نگاہوں پر لب بھیج گیا تھا۔ اس کی ٹھنڈی ایکسپریشن اسے آگ لگا گئی تھی۔ اس کی حصار میں شرماتی تھی، سرخ گلاب ہوتی تھی، گھبراتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتی تھی۔ ان آنکھوں میں اسے اپنا عکس کبھی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ سرخ گلاب ہوتے لبوں پر کبھی مدھم سا تبسم بھی نہیں بکھرا تھا۔ ارحام کی پکڑ اس کے بالوں پر مضبوط ہوئی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اور کسی بھی سچویشن میں میری حویلی سے قدم باہر نہ نکالنا، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، مگر کبھی میری عزت پر آنچ آئی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ارحام اس کے بالوں کو دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے، تپش زدہ سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے غرایا تھا۔ حور نے بھیگی آنکھوں سے ستمگر کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں بڑھتی شبنم کے ساتھ گہرے شکوے بھی ابھرے تھے۔ تو نے کتنا درد دیا، تو نے ہی نہ جانا۔ حور نے بھیگی نگاہوں سے شکوہ کیا۔ تو نے بھی کیا حال کیا، تو نے بھی نہ جانا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً کرب سے مسکرایا تھا۔ کیسا درد وہ اب اس کے دل میں جگا گئی تھی، اسے احساس ہی نہ تھا۔ اسے کیسے بتاتا، اسے یہاں چھوڑ کر جانے سے اس کا دل کتنا ڈر رہا تھا۔ سلطان احمد کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا، واپس آیا وہ مجھے نہیں ملی۔ حام نے گل خان کو سختی سے ہدایت کی تھی اس کے پیچھے گیٹ سے ہلے بھی نہ، اور ایکسٹرا گارڈ حویلی کے گرد تعینات کر دیے تھے۔ میٹنگ میں جانا بہت ضروری تھا۔ اس کا میٹنگ اٹینڈ کر کے پرسوں کی فلائٹ سے واپس آنے کا ارادہ تھا۔ حور کی بھیگی آنکھوں میں شکووں کی گہری نمک دیکھ کر وہ بے چین ہوتے لب بھیج گیا تھا۔ اس کے بالوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے وہ چھوڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی کرتے اسے بالوں کو چھوڑ چکا تھا۔ حور اس کے سینے سے اٹھتے صوفے سے اتری۔ وہ جلدی سے اٹھتا اس کی طرف بڑھتا اسے گود میں اٹھا گیا۔ کیا کر رہے ہیں ارحام؟ یہاں پریزے سو رہی ہے۔ حور نے گھبراتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی۔ تمہیں کبھی کسی صورت میری غربت سے رہائی نہیں مل سکتی حور، تم نہیں سمجھ سکتی۔ تمہاری غربت میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ اسے اپنے قریب کرتے مدھم سرگوشی کرتی پریزے حور کے لب کپ کپائے تھے۔
رات ڈریسنگ روم میں سوئیں گر ہم زبانی انداز میں بولتا ڈریسنگ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہم نے اسے صوفے پر لٹایا تھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے وہ الماری سے کمبل نکالتے صوفے کی طرف بڑھا۔ حور کو باہوں میں بھرتے وہ خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ وہ آج بھی دیوانگی بھری سرگوشیاں کرتے اسے اپنی پناہوں میں سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ اپنی محبت اپنی دیوانگی اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں معنی خیز خاموشی گونج رہی تھی۔ مدھم سسکیاں بھی اس میں شامل تھیں۔ ارحام خانزادہ کی دیوانگی آج عروج پر تھی۔ عجیب سا ڈر خوف اس کی دیوانگی بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا لندن سے واپسی پر ایک بار پھر سے اس کی دنیا اجڑنے والی تھی۔ وصل کی یہ آخری گھڑیاں ہی اب اس کی قربت میں سے میسر تھی۔ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ رمز عشق تحریر نور آصف کے 75 پارٹ 2۔ بہارے کی آنکھیں سرخ اور مدورم تھیں۔ عارض بھی شدید سرخ تھے۔ وہ بی بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت لاؤنج میں صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ یلو پٹھانی فراک میں ملبوس تھی۔ یلو ہی دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر وہ کمرے میں بند روتی رہی تھی۔ شہرام کی ہوئی بے عزتی اسے بھول نہیں رہی تھی۔ کسی کے سامنے کبھی بھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کو اس سے کرنے دیتا تھا۔ زینہ خانم بھی کبھی اسے ڈانٹ دیتی تو ہتھے سے اکھڑ جاتا کہ اس کے نکاح میں ہے۔ اس کے ہر برے اچھے عمل کا ذمہ دار وہ ہے۔ وہ اس لیے اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ اس بات پر اپنی مورے کے سامنے اسے اچھا خاصا سنا دیتی تھی کہ اس کی مورے اسے ڈانٹ سکتی ہے، وہ بلا وجہ کا اپنا حق نہ جتایا کرے۔ مگر آج اس نے خود سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی۔ بہارے نے اپنی گلابی آنکھیں بے دردی سے مس لیں۔ آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اسے ایک تھپڑ مارنے پر اس نے خود کو سزا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کر دیا تھا۔ بہارے نے سسکی بھرتے اپنے انگوٹھے کو دیکھا۔ اس کی صفاکی وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے لب کاٹتے اپنے آنسوں پر کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ اسے روزینہ خانم آتے دکھائی دی۔ بہارے جلدی سے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ بہارے آج تم ہاسپٹل سے جلدی کیوں آ گیا؟ زینہ خانم بہارے کے پاس والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میرے سر میں درد تھا اس لیے جلدی آ گئی، بہارے نے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے کہا۔ تمہارا سر میں درد تھا تو شہرام کہا تھا؟ کیا مطلب مورے؟ میرے سر درد کا شہرام سے کیا تعلق؟ اس ستمگر کا نام سنتے ہوئے بھڑکی تھی۔ مطلب یہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ اگر تمہارا سر میں درد تھا تو تم ادھر ہسپتال میں رہتا، اپنا شوہر سے ناز برداریاں اٹھواتا۔ تم منہ اٹھا کر گھر چلا آیا ہے۔ روزینہ خانم بہارے کی یوں بھڑکنے پر غصے سے بولی۔ وہ ہاسپٹل ہے، وہاں پر اب اس سے اپنی ناز برداریاں اٹھواؤں گی کیا؟ اور ویسے بھی مجھے اس کی ناز برداریاں اور ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، بہارے نے تنک کر کہا۔ کیوں تمہیں اس کی ناز برداریوں کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ایک بیوی کو ہمیشہ اپنا شوہر کا ہمدردی اور ناز برداریوں اور محبت کا ضرورت ہوتا ہے، روزینہ خانم نے ضبط سے کہا۔ بہارے کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے شہرام کی طرف سے بہارے کی لاپرواہی پر انہیں اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی
اور ہم کو بتاؤ یہ شہرام آج کل حویلی کیوں نہیں آتا؟ روزینہ خانم نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا وہ کیوں نہیں آتا، اسی سے پوچھیں جا کر، بہارے نے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکیلے لہجے میں جواب دیا تھا۔ شہرام کے نام پر ہی اس کا آج انگ انگ بھڑک رہا تھا۔ بہارے کی جواب پر روزینہ خانم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیوں تم سے کیوں نہ پوچھوں؟ اس کا بیوی ہے تم، جا کر کسی باہر کا عورت سے پوچھو وہ اپنا گھر کیوں نہیں آتا۔ روزینہ خانم نے غضبناک ہوتے کہا، اگر وہ حویلی نہیں آتا اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو اسے نہیں کہتی وہ کہ نہ آئے۔ روزینہ خانم کے غصے سے ڈر کر اس بار اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ جانتی تھی وہ غصے میں آ گئی تو بنا کسی لحاظ کی اس کی اچھی خاصی بےعزتی کر دیں گی۔ اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ اگر وہ حویلی نہیں آتا تو تم اس کا کلاس کیوں نہیں لیتا؟ اس کو تم نے اتنا ڈھیل دے رکھا ہے، وہ حویلی سے باہر رہتا ہے، تم کو کوئی خبر نہیں ہے۔ بیوی ہے تم اس کا، رات باہر رہنا پر تم اس کو پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ مرد تو دیر سے آنے پر عورت سے ڈرتا ہے کہ وہ چک چک کرے گا، سو سوال کرے گا، اور وہ اتنا دنوں سے حویلی نہیں آ رہا اور تم کہہ رہے تم کو پتہ ہی نہیں۔ زینہ خانم نے بہارے کو سد نظروں سے گھورتے ہوئے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ بہارے کا بس نہیں چل رہا تھا شہرام کی جان لے لے۔ حویلی وہ خود نہیں آ رہا تھا، قصوروار وہ تھی۔ بہارے نے اپنے لبوں کو پوری طرح کاٹتے اپنے دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑی۔ آنکھوں سے باہر پھر سے سیال مادہ بہہ رہا تھا۔ اس ستمگر کے نام پر ہی آج اس کی آنکھیں جلنے لگتی تھیں۔ بھارے کچھ ہوش کے ناخن لو۔ شوہر چاہے جتنا مرضی محبت کرے، بیوی جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کو بھٹکنے میں دیر نہیں لگتا۔ اس کو ہمیشہ اپنا خوبصورتی اپنا اداؤں میں باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ زینہ خانم نے اب کی بار اسے رسانیت سے سمجھایا۔ میں کیوں باندھوں گی اسے؟ میری طرف سے وہ کچھ بھی کرے۔ بہارے نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے بھیگے لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہیں یاد آئی تھی جو وہ آئسل پر گاڑے ہوئے تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا وجود تند و تیز بھامڑوں سے چلا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا بہارے، کوئی اتنا اچھا شوہر اپنا ہاتھوں سے نکالتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا وہ اچھا ہے؟ وہ بھی ان حویلی کے مردوں کی طرح صفاک ہے، بے حس ہے، اجڑ گنوار۔ بہارے اب بھیگے لہجے میں چیخی تھی۔ روزینہ خانم اس کا بھیگا لہجہ، اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ اور متون تھا، آنکھیں سرخ اور متون تھیں۔ وہ آگے پیچھے بھی شہرام کے بارے میں ایسے ہی بات کرتی تھی، اس کا نام سنتے بھڑک اٹھتی تھی، مگر کبھی ایسے روئی نہیں تھی۔ وہ رو زیادہ رہی تھی یا تڑپ زیادہ رہی تھی؟ زینہ خانم سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ تم رو رہے، تمہارا شہرام سے جھگڑا وگڑا ہوا ہے؟ زینہ خانم نے پریشان ہوتے پوچھا۔ میرے لیے وہ اتنا ضروری نہیں ہے میں اس کے لیے روتی پھروں، میرے سر میں درد ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ وہ بار بار شہرام کے نام پر چڑھتے ہوئے بولی۔ وہ آئندہ زندگی میں اس کا نام، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر سے آنکھوں سے جھرنا بہا تھا۔ بہارے تمہارا کیا بنے گا؟ تم ایک دن اپنا سر پکڑ کر روئے گا، اس طرح کا تم فضول میں ضد لگا کر بیٹھا رہا۔ زینہ خانم نے اپنا سر پیٹا تھا۔ یہ بتاؤ وہ اتنا دن حویلی نہیں آیا تو کیا تم سے اپنا حق لیتا ہے وہ؟ زینہ خانم نے اس کے قریب ہوتے رازداری سے پوچھا۔ زینہ خانم کی بات پر
بہارے کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ وہ ہاسپٹل ہے، وہاں پر میں یہ سب کچھ کرنے نہیں جاتی، بہارے نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ روزینہ خانم سے اتنی بے باکی کی امید نہ تھی۔ وہ جز بز ہوئی۔ اس کا مطلب ہے شہرام تم سے ناراض ہے، وہ ادھر نہیں آتا اور نہ ہی تم سے اپنا حق ہسپتال میں لیتا ہے، اور تم آرام سے بیٹھا ہے۔ شوہر بیوی کا دیوانہ ہو تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کیسے تمہارا بغیر رہ رہا ہے؟ تمہارا لیے پاگل ہے وہ تمہارا دیوانہ ہے، یہ حویلی کا سب لوگ جانتا ہے۔ پچھلا 1 مہینے سے وہ تمہارا قریب ہی نہیں آیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زینہ خانم ہاتھ ملتے صدمے کی کیفیت میں بولی۔ بہارے کی رنگت میں شدید سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ پچھتا رہی تھی وہ ادھر آ کر بیٹھی ہی کیوں۔ تم نے جاننا کا کوشش کیا وہ رات کدھر ہوتا ہے؟ کیا کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ ہسپتال میں بہت سا ڈاکٹرز ہیں، کیا وہ کسی عورت کا چکروں میں تو نہیں پڑ گیا؟ زینہ خانم کے سوالات پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ وہ جیسے دہتا تندور بنی تھی۔ عجیب سی تپش اسے اپنے گرد محسوس ہوئی تھی۔ جو بات وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی وہ زینہ خانم کر رہی تھی۔ جس دن تمہارا شوہر نے کسی اور لڑکی کو تمہارا جگہ دے دیا تو تم سر پکڑ کر روئے گا۔ بہارے کی خاموشی محسوس کرتے روزینہ خانم نے پریشانی سے کہا۔ بہارے نے اپنا نچلا لب اتنی بے دردی سے کاٹا تھا کہ خون کی ننھی سی بوند آن ٹھہری تھی۔ السلام علیکم۔ شہرام کی آواز پر بہارے نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس پر ایک نظر ڈال کر اپنی شرٹ کے آستین کے کف فولڈ کرنے لگا تھا۔ آج اس اتنے دنوں بعد حویلی دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا ہے تم؟ زینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے شہرام کی طرف بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، شہرام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہارا لیے کھانا لگواؤں؟ زینہ خانم نے چاشنی بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں کھا کر آیا ہوں، شہرام سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زینہ خانم بہارے کو ویسے ہی صوفے پر جمے دیکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں بیٹھا کیا کر رہے؟ جاؤ دیکھو اس کو، کتنا سنجیدہ چہرہ تھا اس کا، ہم تو اسے دیکھتے پریشان ہو گیا ہے۔ روزینہ خانم نے بہارے کی طرف مڑتے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ اس کا چہرہ اب ایسے ہی رہتا ہے، مجھے دیکھ کر تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ بہارے کی آواز شدت سے بھیگی تھی، دل بھر بھر آیا تھا۔ آئزل کو دیکھتے اس کے چہرے پر کیسے مسکان بکھرتی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے آئزل یاد آئی تھی۔ آج تو آئزل اسے بھول ہی نہیں رہی تھی۔ لگتا ہے وہ تم سے اچھا خاصا ناراض ہے، اب جاؤ مناؤ اس کو۔ ایک بیوی اپنا شوہر کو کس طرح مناتا ہے یہ تم کو بتانا کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ روتا ہوا شکل اس کے سامنے مت لے کر جانا۔ جا کر کچھ اچھا سا پہنو۔ جس میں تمہارا شوہر تم کو دیکھ کر پاگل ہو جائے، اس کا سارا ناراضگی منٹوں میں دور ہو جائے۔ اتنا دن تم سے دور رہا ہے تو آج رات تمہارا ذرا سا قریب جانے پر ہی پگھل جائے گا، اور ہم کو لگتا ہے وہ اسی واسطے آیا ہے۔
مرد اتنا دیر عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ صرف اوپر اوپر سے نخرہ دکھا رہا ہے۔ تم کو منانا کی ضرورت نہیں پڑے گا، صرف تم اچھا سا تیار ہو کر اس کے قریب ہو جانا۔ زینہ خانم کی باتیں سن کر بہارے کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ ان کے اچھا سا پہننے سے کیا مراد تھی وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ چاروں ناچار صوفے سے اٹھتے کمرے کی جانب بڑھی۔ بہارے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ وہ آج حویلی کیوں آیا؟ اس کے صبح والے رویے کا سوچتے تو اسے نہیں لگتا تھا وہ حویلی آئے گا، تو کیا وہ آج اپنی خود ساختہ ناراضگی ختم کرنے آیا ہے، یا پھر صبح کے اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا ہے؟ اس کی ہوئی انسلٹ کا سوچ کر بہارے کا دل ایک بار پھر سے خون کے آنسو رویا تھا۔ مرد اتنا دیر عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زینہ خانم کے الفاظ یاد آئے تو بہارے نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے تھے۔ تو کیا آج اسے میری طلب کھینچ لائی ہے؟ اسی سوچ و بچار میں تھی کہ شہرام ڈریسنگ روم سے وائٹ ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہن کر نکلا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے سگریٹ سے لگائے لبوں کو لگایا تھا۔ اس دوران وہ اسے مکمل طور پر اگنور کیے ہوئے تھا۔ بہارے نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا اور اپنے لمبے سلکی بالوں میں برش کرنے لگی۔ شہرام کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی وہ اپنی خود ساختہ ناراضگی ختم کرنے آیا ہے۔ ورنہ وہ بیڈ پر نہیں بلکہ صوفے پر لیٹتا۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنے صبح کے رویے پر شرمندہ ہے۔ بہارے نے اپنا زخمی لب کاٹتے ہوئے آئینے میں اس کی نظر آتے عکس کو بغور دیکھا۔ وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتا اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ یقیناً آج بیوی کی یاد تبھی آئی ہے جب اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اس سے۔ بہارے نے غصے سے اب اس کے عکس کو دیکھا تھا۔ اسے کیا لگتا ہے میں اسے اپنے پاس آنے دوں گی؟ کبھی نہیں۔ اتنی انسلٹ کے بعد یہ مجھ سے اپنا حق لے ناممکن ہے۔ مر جاؤں گی، اسے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ بہارے بڑھ چلتی سوچ رہی تھی۔ اور میں کیوں پہنوں اس کے لیے کچھ اچھا سا؟ میں کیوں تیار ہونے لگی اس کے لیے؟ بہارے نے اپنے سلکی بالوں میں برش پھیرتے آئینے میں اپنے نظر آتے عکس کو مغروریت سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے چہرہ زیادہ نکھر گیا تھا۔ عارض ناک سرخ تھی، بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کافی مغروریت سے اپنے نقوش دیکھے تھے۔ جانتی تھی مرتا ہے وہ اس پر۔ رخصتی کے بعد ایک لپسٹک کو ہونٹوں پر لگا لیتی وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ شہرام اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح وہ ساری رات دیوانگی کے عالم میں سرگوشیاں کرتا، وہ سو جاتی تھی، پھر بھی اس کی کمر، اس کی گردن، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتا رہتا تھا۔ وہ نیند میں
اپنے وجود پر اس کی لبوں کا لمس محسوس رخصتی کے بعد، اور جب وہ زبان درازی کرتی تھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ غصے میں اس سے دور تو ہو جاتا تھا، مگر ساری رات جاگتے ہوئے سگریٹ پیتے گزارتا تھا۔ کتنی بار آنکھ کھلنے پر اسے پیاسی نگاہوں سے خود کی طرف دیکھتے پاتی تھی، وہ اگنور کیے پھر سو جاتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اتنے دن اس سے دور رہا، وہ ایک رات بھی سکون سے نہیں سویا ہوگا۔ آج وہ اپنی بے سکونی، اپنی تشنگی اتارنے آیا تھا۔ معافی بھی مانگے گا، بالکل معاف نہیں کروں گی، چاہے ساری رات ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے۔ بہارے نے آئینے میں اپنا دمکتا عکس دیکھتے ہوئے سوچا۔ بہارے نے ایک بار اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ یلو فراک میں اس کے نشیب و فراز قیامت ڈھا رہے تھے۔ اس کے لیے تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر وہ آئینے میں خود کو کب سے تنقیدی نگاہوں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی اسے دیکھ کر پاگل ہو جائے، پہلے سے کہیں زیادہ ساری رات اس کے لیے تڑپے۔ بہارے نے اپنی فراک کے اگلے 2 بٹن کھولے تھے، بہارے نے جس سے اس کا کندن سراپا قیامت خیز لگنے لگا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ اس کے لیے اتنے جتن کر رہی تھی۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے کن اکھیوں سے شہرام کو دیکھا جو اب سگریٹ ایش ٹرے میں مسل رہا تھا۔ بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے اس کا دل کانوں میں بج رہا تھا۔ آرز دب کر انار ہوئے تھے، اپنے دہکتے آرز پر ہاتھ جماتے پریشان ہوئی۔ آج اسے اتنی گھبراہٹ کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ آہستگی سے بیڈ کی طرف بڑھتے بیڈ کے کنارے لیٹ گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے شہرام کو دیکھا جو اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ اسے عادت تھی رات اپنی شرٹ اتار کر سونے کی۔ شہرام کو اپنی شرٹ اتارتا دیکھ کر بہارے کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئی تھیں۔ رنگ سرخ گلاب ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا رخ موڑ کر سائڈ پلٹ گئی۔ اس نے آج جو میرے ساتھ کیا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بھول جائے میں اتنی آسانی سے اسے اپنے قریب آنے دوں گی؟ اگر زبردستی کی تو جان سے مار ڈالوں گی، چاہے جتنا مرضی منا لے میں نہیں مانوں گی۔ بہارے نے اپنی آنکھیں سختی سے میچھی تھی۔ شہرام کی پرفیوم پہلی مرتبہ اسے اپنے حواسوں پر طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پرفیوم وہ روز ڈریسنگ پر دیکھتی تھی، 1-2 مرتبہ اس نے یوں ہی خود پر چھڑکی بھی تھی، مگر آج اس سینٹ کی خوشبو الگ تھی، عجیب سی جان لیوا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لرزتی پلکوں کی جنبش جاری تھی۔ کافی دیر تک کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد اس گمبھیرتا خاموشی میں مدھم خراٹوں اور سانسوں کی آواز شامل ہوئی تھی۔ بہارے نے حیرت سے رخ پلٹے شہرام کو دیکھا جو کمبل لیے اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں اس کی مدھم سانسوں کی گونجتی آواز بتا رہی تھی وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ بہارے نے بے یقینی سے شہرام کی شرٹ لیس پشت کو دیکھا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد آیا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے چھوئے بغیر سو جائے، اس کے پاس آئے بغیر کچھ ہی منٹوں میں گہری نیند سو جائے۔ مرد عورت کے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتا۔ ایک بار روزینہ خانم کے الفاظ پھر سے اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔
اتنے دنوں بعد بھی اسے میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس کے پہلو میں لیٹی ہوں اور یہ اتنی جلدی سو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہارے کی آنکھیں شدت گریہ سے بھیگی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کا سونا اسے بہت بری طرح چھپا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے کمرے میں جلتی بے حد مدھم روشنی میں گہری سانسیں لیتے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس سائڈ ٹیبل کا شو پیس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اسے آج سے پہلے سوتے ہوئے کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ اس کی بیگانگی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہارے کمبل خود پر لپیٹے اس کی طرف رخ پلٹے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند آج آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بہارے نے رخ پلٹے شہرام کی کمر کو اپنی انگلیوں سے نرمی سے چھوتے سرحد سے اپنی انگلیاں پیچھے کی تھیں۔ ایک بار پھر وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ اپنی طلب ضرورت مجھ سے پوری نہیں کرتا تو پھر کہاں سے کرتا ہے؟ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر شہرام کی بے اتنائی، بیگانگی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شوہر چاہے جتنا مرضی محبت کرے، بیوی جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کو بھٹکنے میں دیر نہیں لگتا۔ زینہ خانم کے الفاظ سماعتوں میں گونجتے اسے پیروں تک جھلسا چکے تھے۔ کیا سچ میں شہرام ڈاکٹر آئزل میں دلچسپی لے رہا ہے؟ بہارے کے اندر آگ سی بھڑکی تھی۔ کسی میں بھی دلچسپی لے، مجھے کیا؟ بہارے نے گہرے سانس لیتے غصے سے شہرام کی پشت کو دیکھا تھا۔ کمبل لپیٹے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج پہلی مرتبہ شہرام سو گیا تھا اور وہ ساری رات سو نہ پائی تھی۔ زرمش اپنے کمرے میں بیٹھی برستی بارش کی گونجدار آواز سن رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ کمبل اوڑھے کب سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند تو ویسے بھی نہیں آتی تھی۔ آج اس ستمگر کی گھر میں موجودگی اس کی نیند نہ آنے کی وجہ تھی۔ شاہ زیب خان اور ربیہ بیگم کو ملک سے باہر کسی ارجنٹ کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے آج ساحر خان زادہ یہاں پر رکا تھا۔ مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے دوری زرمش خان کے دل کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح ساحر خان کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی، اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ حور کے جانے کے بعد اس شاندار انسان کو پا لے گی، مگر وہ محرم ہو کر بھی نامراد ٹھہری تھی، اور وہ نامحرم ہو کر بھی آج بھی پورے شان کے ساتھ اس کے دل میں استراحت تھی۔ زرمش بیڈ سے اٹھتے کمرے میں لگے دیوار گیر فینسی مرر کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ نیوی بلو کلر کی فل سلیوز گاؤن میں اس کا نوخیز بدن قیامت ڈھا رہا تھا۔ سیاہ سلکی کمر عطا کاتے بال، نیلی آنکھیں، پرکشش نگوش
آخر کیا کمی تھی اس میں جو ساحر خان اس پر ایک نظر نہیں ڈالتا تھا؟ اس کی محرم تھی، اسے کبھی اس کی طلب کیوں نہیں محسوس ہوتی تھی؟ اتنا سچا عشق وہ کرتا ہے حور سے، اس کے جانے کے بعد وہ کبھی دل سے مسکرا ہی نہیں سکا تھا۔ زرمش کو اس کی نیلی آنکھیں یاد آئیں جن کی چمک پچھلے 6 ماہ سے ماند تھی۔ گہری سانسیں بھرتے باہر ٹیرس پر آئی تھی۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گئی تھی۔ وہ ٹیرس کے دروازے پر کھڑی برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ برفانی ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں میں گھستی، اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ بے حس بنی آسمان سے گرتی بارش کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو جھرنے کی صورت بہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہے۔ کافی دیر تک ایسے ہی کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ بند کر کے پلٹنے لگی تھی، یکدم وہ ٹھٹک کر رکی۔ ٹیرس سے باہر لان کے منظر نے اسے ساکت کیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھیں، بدن پر کپ کپاہٹ دوڑی تھی۔ ساحر خان زادہ، اس کی کپ کپاتے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ جینز ایک شرٹ پہنے اس قہر برساتی سردی اور طوفانی بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ زرمش بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلتے سیڑھیاں اتری تھی۔ کئی سیڑھیاں ایک ہی جسٹ میں پھلانگ چکی تھی۔ آخری سیڑھی پر وہ منہ کے بل گری تھی۔ سیڑھی کا کونا پیشانی پر لگا تھا، خون کی دھار بہی تھی۔ وہ بنا پرواہ کیے تیزی سے اٹھتے بھاگتے ہوئے لاؤنج کراس کرتی داخلی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر دروازے پر شیڈ کے نیچے شاہ زیب کے بہت پرانے وفادار خادم شریف خان کو کھڑے پایا، جو اپنی آنکھیں مسلتا رو رہا تھا۔ شکر ہے زرمش بیٹا آپ آ گئیں۔ ساحر بابا پچھلے 2 گھنٹوں سے بارش میں کھڑے ہیں، میں نے بہت روکا، میرے سننے کو تیار نہیں۔ شاہ زیب صاحب کا فون نہیں مل رہا، میں کب سے یہاں کھڑا دروازہ بجا رہا ہوں مگر آپ نے بھی نہیں کھولا۔ شریف خان زرمش کو دیکھتے جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا، وہ کانپتے لبوں سے بمشکل بولی تھی۔ وہ زرمش کو نائٹی میں دیکھتے نظریں جھکا گیا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ساحر خان کی طرف بڑھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ یوں چادر کے بغیر شریف خان کے سامنے آئی تھی۔ اس طرح لان میں وہ بے پردگی میں آئی تھی، مگر ساحر خان کو اس ٹھنڈی برساتی بارش میں کھڑا دیکھ کر وہ سب کچھ بھول چکی تھی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی، اپنی پیشانی سے بہتا خون تک وہ بھول چکی تھی۔ زرمش بھاگتے ہوئے ساحر خان کے ساتھ تڑپ کر لپٹی، جس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، پورا بدن یک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ساحر، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اندر چلیں پلیز۔ وہ شدت سے ساحر خان سے لپٹتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاپ کر کپ کپاتے لبوں سے بولی، مجھے کہیں نہیں جانا زرمش، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے چھٹکتا ہوا بولا۔ ساحر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سردی بہت ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، اگر آپ کچھ دیر اور یہاں رہے تو آپ… وہ آگے کے لفظ منہ سے نکال نہیں پائی تھی۔ ساحر خان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، سفید رنگت اب تیزی سے نیلی پڑ رہی تھی، وہ برف کی سل کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا، میری سانسیں مجھ سے جدا ہو جائیں گی،
رک کیوں گئی؟ لفظ پورے کرو زرمش خان زادہ۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ زرمش جو آگے اس برستی بارش میں کپ کپا رہی تھی، ساحر خان کی دھاڑ پر لرز اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا مگر آنکھیں شدید سرخ پڑ رہی تھی۔ مجھے نہیں جینا، مجھے مرنا ہے زرمش۔ آج یہ بارش کا زور میری جان لے لے تو اچھا ہے۔ ورنہ میں خود اپنی جان لے لوں گا۔ کیا کروں گا بھی کیا جی کر؟ جب وہ نہیں تو میں کیا کروں گا اس دنیا میں؟ اب کی بار وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ ساحر، کیا ساری دنیا اسی پر ختم ہو جاتی ہے؟ اور بھی تو اس دنیا میں رشتے ہیں۔ زرمش اسے یوں دیوانوں کی طرح چیختے دیکھ کر ضبط کھوتے چلا اٹھی۔ میرے لیے میری دنیا ہی ہور تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے روتے ہوئے بولا تھا۔ ساحر ادھر دیکھے میری طرف، مت کرے میرے ساتھ۔ ساحر ادھر دیکھے میری طرف، مت کرے میرے ساتھ ایسا۔ میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ سہی، مجھ پر رحم کھا کر مجھے قبول کر لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری عمر کچھ نہیں مانگوں گی، آپ کے قدموں میں زندگی گزار لوں گی، آپ کی داسی بن کر رہوں گی، آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ مجھ پر رحم کریں ساحر۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے نیچے بیٹھتے چلی گئی تھی۔ وہ اب اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹتے بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے کھو بھی نہیں سکتی تھی، اس کی تڑپ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساحر نے چکتے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اسے اٹھاتے اپنے مقابل کیا۔ میں مجبور ہوں زرمش، میں اس کے علاوہ کسی کے متعلق سوچتا بھی ہوں تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ میں کیسے اپنے عشق سے بے وفائی کر سکتا ہوں؟ عشق میں بے وفائی ہوتی ہے کیا؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوال کیا۔ زرمش نے روتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ میں تمہارا گناہ گار نہیں ہوں زرمش۔ مجھے تو وہ 3 لفظ بھی نہیں یاد جو میں نے تم سے نکاح کرتے وقت بولے تھے، مگر میں اپنی روح اور دل سے یہ لفظ 12 مرتبہ اس کے لیے بول چکا ہوں، اس کو اپنا محرم مان چکا ہوں۔ بولو تمہیں کیسے اپنا سکتا ہوں؟ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے چیخا تھا۔ اگر وہ کسی کی محرم بن چکی ہو، وہ آپ کی نہ رہی تو پھر بھی کیا اسے ہی محرم مانتے رہیں گے؟ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی، وہ صرف میری ہے۔ اگر میری سانسیں چل رہی ہیں اس کا مطلب وہ آج بھی میری ہے۔ وہ اس کا منہ دبوچے غرایا تھا۔ آئندہ ایسی بات نہ کرنا مجھ سے۔ ساحر نے اسے تنبیہ کرتے اس کا جبڑا چھوڑا۔ ساحر، ہو سکتا ہے اس رات اس کے گھر چھوڑنے کے پیچھے وجہ کوئی اور ہو، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہو، اسی لیے وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ اس سے پہلے زرمش اپنی بات مکمل کرتی وہ اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ خبردار اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ورنہ میں تمہارے اور اپنے بیچ یہ تعلق بھی توڑ دوں گا۔ پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے، وہ خود بھی چیخ چیخ کر اپنے کردار کو برا بھلا کہے تو ظاہر خان زادہ اپنے دل کی بات مانے گا۔ ظاہر خان زادہ کا دل کہتا ہے وہ آج بھی شفاف ہے۔ وہ اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وررایا تھا۔ زرمش کی آنکھیں اس کی سخت گرفت پر باہر کو بل آئی تھیں۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی ناکام سعی کی۔ ساحر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ گھٹنوں کے بل گری، گہرے سانس لیتے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ زرمش نے اپنا سانس بحال کرتے بہتے آنسوؤں سے ستمگر کو دیکھا جو آسمان کی طرف منہ کیے بے آواز رو رہا تھا۔ زرمش بھی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔
اس نے آخری کوشش کی تھی اس سے بدزن کرنے کی، شاید وہ اسے ایسے اپنا لے، اسے بھول جائے، مگر وہ تو اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ وہ اپنے کانپتے بدن کو سہارا دیتے اٹھتے اس ستم گھر کی طرف پھر سے پڑی تھی جو خود سے بے نیاز کھڑا اس برستی بارش میں اس کی جان نکال رہا تھا۔ ساحر اندر چلیں پلیز، زرمش اس کے قریب جا کر التجائیہ لہجے میں بولی۔ تم چلی جاؤ اندر، مجھے نہیں جانا، میں آج یہیں کھڑا رہوں گا۔ وہ اس کی طرف سے منہ پھیرے خشک لہجے میں بولا۔ ساحر یہ کیسی ضد ہے، مت کریں ایسا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ یہ ضد نہیں ہے، یہ سزا ہے میرے لیے۔ کیوں میں اسے چھوڑ کر گیا؟ اگر میں یہاں ہوتا کبھی ایسے نہ جاتی۔ اب تم ہی بتاؤ کیسے میں اندر جا کر گرم بستر گرم کمرے میں سو جاؤں؟ مجھے اس رات کی اس کی تکلیف محسوس کرنی ہے جب وہ گھر سے گئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کتنی تکلیفیں سہنی پڑی ہوں گی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں اس لیے زندہ تھا وہ ایک دن آئے گی، مگر اب میں تھک گیا ہوں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ میں پل پل مرتا ہوں اس کا سوچ کر، میں ہر روز مرتا ہوں۔ میں اسے ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکا، اس لیے آج میں اپنی جان لے کر رہوں گا۔ اور ساحر خان کے لیے اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس برستی بارش میں جان دے دے۔ اس زرمش کو پرے دھکیلتا چیخا تھا۔ زرمش ایک بار پھر سے زمین کا حصہ بنی، پھوٹ پھوٹ کر رو دے دی۔ ساحر اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے آسمان کی طرف دیکھتا، حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ پھر بھی دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ زرمش اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ زرمش نے اپنے نیلے پڑتے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلی سے رگڑتے ساحر کو دیکھا، جس کا پورا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ تک نیلے پڑ رہے تھے۔ شاہ زیب اور ربیہ اس وقت باہر تھے۔ ساحر کو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا، نہ ہی وہ کسی کی سننے والا تھا۔ وہ اپنی ہمت مجتمع کرتے پھر سے اٹھی تھی۔ ساحر اندر چلیں پلیز، اسے زمین سے اٹھاتے چیخی تھی۔ میری حور کو لا دو، میں چلا جاؤں گا، وہ بھی جواباً چیخا تھا۔ ساحر حور بالکل صحیح سلامت ہے، زرمش روتے ہوئے بولی۔ اس زرمش کے الفاظ سنتا ساکت ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بے یقین ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، حور بالکل ٹھیک اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ساحر خانزادہ نے لڑکھڑاتے ہوئے زمین کو تھاما تھا۔ حور اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی کب سے علیزے کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلے 1 گھنٹے سے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ارحام اور گل کی شادی کا البم دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کی کبرڈ سے پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ کر نکال لائی تھی۔ اب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ تصویریں دیکھ رہی تھی اور گل اور ارحام کی تصویروں کو بار بار چوم بھی رہی تھی۔ حور نے نوٹ کیا تھا کتنی بار اس دوران اپنے آنسو بھی صاف کر چکی تھی۔ گل کی تصویروں کو زیادہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ حور نے اسے دیکھ کر اپنی
بھیگی آنکھیں رگڑیں، وہ آہستگی سے اٹھتے پریزے کے قریب آئی۔ پریزے جان، کیا دیکھ رہی ہو؟ حور نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ حور کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ماما، ان تصویروں میں مورے اور بابا اچھے لگ رہے ہیں، وہ حور کی گود میں بیٹھتے ہی اس کا گال چومتے ہوئے بولی۔ پریزے کے گال چومنے پر حور بھیگی آنکھوں سے کھلکھلا کر ہنس پڑا تھی۔ پتہ ہے پریزے جان، تمہاری کس مجھے سب سے پیاری ہے۔ حور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے دونوں عارض پر رکھتے بولی۔ پریزے نے ہنستے ہوئے اب حور کے دوسرے گال کو چوما تھا۔ بس اتنی چھوٹی سی کس۔ حور کے لب بھرپور مسکرائے تھے۔ پریزے نے اب حور کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھے تھے۔ حور پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پریزے البم پکڑے حور کی گود میں بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ مورے پیاری ہیں، وہ حور کے چہرے کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی۔ آپ کو مورے یاد آ رہی ہیں؟ حور نے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ حور کے سوال پر پریزے کی آنکھیں اتنی تیزی سے نم ہوئی تھیں کہ حور گھبرا گئی۔ پریزے اس کے ساتھ لپٹتے رونے لگی تھی۔ پریزے اس کے ساتھ لپٹنے رونے لگی۔ پریزے جان، کیا ہوا؟ حور نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مورے کے پاس جانا ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ اوکے بیٹا، آپ چپ کر جاؤ، میں لے جاؤں گی آپ کو۔ حور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ اس سے چپ کروانے کی خاطر یہ کہہ گئی تھی، مگر بولنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ پریزے کا روتا چہرہ پل میں روشن ہوا تھا۔ اب سچ میں مجھے مورے کے پاس لے جائیں گی؟ وہ اس کے دونوں عارض پر ہاتھ جماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی بیٹا، حور نے کہتے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ حور نے درخشاں کے موبائل سے پری گل کو کال کر کے فون پریزے کو تھمایا۔ پریزے صوفے پر بیٹھی گل سے بات کر رہی تھی۔ مورے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، پریزے روتے ہوئے فون پر یہی کہے جا رہی تھی۔ حور پریشانی سے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہی تھی۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ درخشاں کی ہزاروں منت کر کے اس سے موبائل لے کر آئی تھی۔ پریزے، کیا ہوا؟ وہ وعدہ پورا تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پریزے سے کیا ہوا وعدہ وہ پورا تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے بہت سوچ بچار کے بعد گل سے بات کروانے کا سوچا تھا، مگر اب اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ پریزے نے ارحام کو بتا دیا تو وہ پریزے سے جھوٹ بولنے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی کو جھوٹ وہ کیسے بولنا سکھا سکتی ہے؟ کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ پریزے نے بھاگتے ہوئے حور کے پاس آ کر اسے فون تھمایا۔ مورے نے آپ سے بات کرنی ہے۔ پریزے فون حور کو تھمائے صوفے پر چڑھے اچھلنے لگی۔ ڈونٹ جمپ پریزے، حور نے فون کان سے لگائے اسے روکا تھا۔ حور کی بات سنتے اسی وقت صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ جی، حور نے فون کان سے لگائے کہا۔ حور، بہت شکریہ تمہارا، تم نے ہمارا بیٹی سے بات کروایا
ورنہ ہم کو لگا تھا اب ہم کبھی پریزے کی آواز نہیں سن سکے گا۔ خان ہم سے بہت نفرت کرتا ہے، تم تو جانتا ہے۔ اسپیکر پر گل کی نم آواز ابھری تھی۔ حور گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی، اسے اب کیا کہتی، اور ہم اس بدلا کی آگ میں اپنی بیٹی کو خود سے دور رکھا، مگر آج ہم پریزے کی آواز سن کر احساس ہوا ہے ہم نے اپنا بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کیا ہے۔ ہم اپنا بدلہ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنا بیٹی سے فون پر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ مگر تم نے ستیلا ماں ہو کر بھی اس کا درد سمجھا۔ گل فون پر اب رو رہی تھی۔ گل وہ بچی ہے، اس کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا ہے جس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتی۔ حور نے نم لہجے میں کہا، حور تمہارا ہر غلطی، ہر گناہ کا مداوع ہو جائے گا۔ ہم پر ایک احسان کر دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ، آج ہم اپنا بیٹی کی آواز سن کر تڑپ اٹھا ہے، اس کو ہم سے ملنے دو۔ پریزے نے بتایا ہے خان باہر گیا ہے۔ خان واپس آ گیا، وہ کبھی پریزے سے ہم کو ملنے نہیں دے گا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ہمارا بیٹی سے ملوا دو۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے گل؟ حور اس کا مطالبہ سن کر حیران ہوئی تھی۔ یہ ممکن ہے حور، خان جب تک باہر ہے یہ ممکن ہے۔ حویلی آ جاتا ہے، حویلی آ جاتا ہے، تم کسی طرح پریزے کو باہر بھیج دینا، ہم اس سے مل کر چلا جائے گا۔ حور حق تک اس کی بات سن رہی تھی۔ گل آئی ایم سوری، میں آپ پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ حور نے اٹل لہجے میں انکار کیا۔ حور تم کو خدا کا واسطہ، تم کو پریزے کا واسطہ، ایک بار ہمارا بیٹی سے ملوا دو۔ پھر ہم بختاور کے پاس چلا جائے گا، ایک بار صرف ہمارا بیٹی سے ملوا دو۔ وہ روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی۔ گل میں کیسے وہ تس بس کا شکار ہوئی۔ تم خود باہر نہ آنا، کسی ملازمہ کے ہاتھ پریزے کو باہر بھیج دینا، ہم مل کر چلا جائے گا۔ تم کو خدا کا واسطہ، تم نے ہمارا گھر برباد کیا، ہمارا بچہ بچی ہم سے چھینا، ہمارا اتنا پیار کرنے والا مرد چھینا۔ بدلہ میں ہم صرف تم سے پریزے سے تھوڑا دیر ملنے کو مانگتا ہے۔ حور نے اس کی باتیں سن کر اپنا لب بے دردی سے کاٹا۔ ان سب کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ گیٹ پر گل خان ہوتا ہے، پریزے کو کیسے باہر لایا جا سکتا ہے؟ حور نے گہرا سانس بھرتے ہوئے حامی بھری۔